اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین حضرات السلام علیکم۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف سیریز کے حساب سے اکثر و بیشتر کیس لاس ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور عام فہم میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں شجرہ نسب کے بارے میں۔ اگر آپ کو شجرہ نسب اپنے ڈیٹیل کا نہیں پتہ یا اپنی کاسٹ کا نہیں پتہ، اپنی قومیت کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اپنا شجرہ نسب محکمہ مال کے ریونیو آفیسر ریکارڈ سے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا شجرہ نسب اپنے آباء و اجداد کی زمین کا خسرہ نمبر لے کر اس سے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں، یا اگر آپ کو خسرہ نمبر نہیں معلوم تو اپنی یونین کونسل یا موضع یا جو ایریا ہے آپ اس کا ریکارڈ وصول کر کے، جو کہ محکمہ مال آفس میں ہوتا ہے، اکثر و بیشتر یہ آفس ضلع کچہری میں بھی ہوتا ہے جہاں قدیم ریکارڈ ہوتا ہے، اس کو محافظ خانہ کہا جاتا ہے۔ محافظ خانے سے آپ اپنا 1872، 1880 یا 1905 کا ریکارڈ بندوبست نکلوائیں۔ 1872، 1880 یا 1905 میں انگریز نے جب مردم شماری کی تھی تو انگریزوں کو کسی قوم سے کوئی غرض نہ تھی اور ہر ایک گاؤں میں ایک جرگہ بیٹھتا تھا جس میں پٹواری، گرداور، چوکیدار، نمبردار، ذیلدار، اور اس جرگہ میں پوری قوم گاؤں کو بلاتا تھا۔ ہر ایک خاندان کا اندراج جب بندوبست میں کیا جاتا تھا تو اس سے اس کی قوم پوچھی جاتی تھی، اور جب وہ اپنی قوم بتاتا تھا پھر اونچی آواز میں گاؤں والوں سے تصدیق کی جاتی تھی، اس کے بعد اس کی قوم درج ہوتی تھی۔ یاد رہے، اس وقت کوئی شخص اپنی قوم تبدیل نہیں کر سکتا تھا بلکہ جو قوم ہوتی تھی وہی لکھواتا تھا۔ محترم سامعین حضرات، اگر آپ کا تعلق کسی بھی قوم سے ہے، ترکھان، لوہار، جولاہیا، سمیار، اینی تھنگ، درد، قریشی، خٹک، ارائیں، راجپوت، سندھو، جٹ، بلوچ، دیگر تمام اقوام کا اپنے محکمہ مال کے ضلع میں اس بات کی تصدیق بھی کریں اور اپنے شجرہ نسب وصول بھی کریں۔ وہی ایک راستہ ہے جس سے آپ اپنی قومیت کا ثبوت لے سکتے ہیں، خواہ آپ کا کسی قوم سے ہی کیوں نہ تعلق ہے۔ اگر آپ کے بزرگوں کی زمین تھی تو آپ کا شجرہ نسب ضرور درج ہوگا۔ ہندوستان میں سرکاری سطح پر زمین کے انتظام و اسرام کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، جو شیر شاہ سوری سے لے کر اکبر اعظم اور انگریز سرکار سے لے کر آج کے دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ پنجاب میں انگریز حکمرانوں نے محکمہ مال کا موجودہ نظام 1848 میں متعارف کرایا۔ محکمہ مال کے ریکارڈ کی ابتدائی تیاری کے وقت گاؤں کو ریونیو اسٹیٹ کا قرار دے کر اس کی تفصیل اس گاؤں کے نام کی وجہ اور اس کے پہلے آباد کرنے والے لوگوں کے نام، قومیت، عادات و خصائل اور ان کے حقوق و ملکیت حاصل کرنے کی تفاصیل، رسم و رواج، مشترکہ مفادات کے حل کی شرائط اور حکومت کے ساتھ گاؤں کے معاملات طے کرنے جیسے قانون کا تذکرہ، ذمہ داروں، زراعت پیشہ، غیر زراعت پیشہ، دستکاروں، پیش اماموں، یہاں تک کہ حقوق و فرائض اور دیگر فصلہ جات کی ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ اس میں درج شدہ۔ محترم سامعین حضرات، جب محکمہ مال کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے زمین کی پیمائش کی گئی۔ سابق پنجاب کے ضلع گڑگاؤں، کرنال وغیرہ سے بدون مشینری و جدید آلات پیمائش زمین شروع کر کے ضلع اٹک دریائے سندھ تک اس احتیاط اور عرق ریزی سے کی گئی کہ درمیان میں تمام ندی نالے، زمین، رستہ، جنگل، پہاڑ، کھائیاں، مزروعہ، بنجر آبادیاں وغیرہ ماپ کر پیمائش کا اندراج ہوا۔ ہر گاؤں کی حدود کے اندر زمین کی جس قدر ٹکڑے جس شکل میں موجود تھے اس کو نمبر، خسرہ جات، قلعہ جات الاٹ کیے گئے اور پھر ہر نمبر کے گرد جملہ اطراف میں پیمائش کرم 5.5 فٹ فی کرم کے حساب سے درج ہوئی۔ اس پیمائش کو ریکارڈ بنانے کے لیے ہر گاؤں کے ایک اہم دستاویزات فیلڈ بک تیار ہوئی۔ جب ریونیو اسٹیٹ حد موضع قائم ہو گئی تو اس میں نمبرہ خسرہ ترتیب وار درج کر کے ہر نمبرہ خسرہ کے پیمائش 4 اطراف جو کرم کے حساب سے برآمد ہوئی درج کر کے اس کا رقبہ مساحت کے فارمولہ اور اصولوں کے تحت وضع کر کے اندراجات ہوئے۔ اس کتاب میں اگر دیکھا جائے جو بک بنی گئی تھی اس وقت، اس میں ملکیتی نمبر خسرہ کے علاوہ گاؤں میں موجود شاملات، دے، سڑکیں، راستے، قبرستان، روڑی وغیرہ وغیرہ اور جملہ اراضی کو بھی نمبر خسرہ میں الاٹ کر دیے گئے اور ان کی پیمائش تحریر کر کے الگ الگ رقبہ برآمد اندراج کیا گیا۔ اکثر خسرہ جات کے وتر عمود کے اندر اندراجات برائے صحت رقبہ بھی اندراج ہوئے اور پھر ان کو کنال کی صورت میں، مرلہ کی صورت میں، ایکڑ، مربع، قلعہ جات درج ہوئے اور گاؤں، تحصیل، ضلع اور ان کی کھیوٹات کے ساتھ جو حدیں تھیں ان کو قائم کیا گیا۔ جب ان تمام قلعہ جات، کھیوٹ نمبران اور تمام رقبہ جات کی پیمائش ہوگی اور ان کو نمبرنگ لگنے کے بعد اس کو درج کیا گیا تو اس پیمائش کے بعد ریونیو اسٹیٹ کے مالکان قرار پانے والے کو تمام کے نام درج ہوئے اور ان لوگوں کا شجرہ نسب تیار کیا گیا اور جس حد تک
پشت مالکان کے نام صحیح معلومات ہو سکی اس سے، مگر وقت کے مالکان کا نسب ملا اس دستاویزات کو مثالی بنایا گیا، جو آج بھی اتنی مؤثر ہے کہ کوئی بھی اپنا شجرہ یا قوم تبدیل کرنے کی کوشش کرے مگر کاغذات مال کا ریکارڈ کسی مسلط سے کام نہیں لیتا۔ تحصیل یا ضلعی محافظ خانہ تک رسائی کی دیر ہے، یہ ریکارڈ پردادا کے بعد پردادا کی قوم، نسب اور سماجی حیثیت نکال کر سامنے رکھ دے گا۔ بہرحال ہر موضوع سخن نہیں ہے، جو مورث فوت ہوتے گئے ان کے وارثوں کے نام شجرا کا حصہ بنتے گئے۔ یہ دستاویزات جملہ معاملات میں آج بھی اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ وراثتی مقدمات میں بطور ثبوت پیش ہوتی ہے، نیز اس کی ذریعے مالکان اپنی کئی پشتوں کے نام سے آگاہ ہوتے ہیں۔ شجرا نسب تیار ہونے کے بعد مالکان کا ریکارڈ ملکیت، جسے جمع بندی کہتے ہیں، اور اب اس کا نام رجسٹرڈ حقداران زمین تبدیل ہوا ہے، وجود میں آیا۔ خانہ ملکیت میں مالکان اور خانہ کاشت میں کاشتکاروں کے نام، نمبر، کھیوٹ، کھتونی، خسرہ، قلعہ جات، مربع اور ہر ایک کا حصہ تعدادی اندراج ہوا۔ ہر 4 سال بعد اس دوران منظور ہونے والے انتقالات، بے، رہن، تبادلہ، ہبہ، وراثت وغیرہ کا عمل کر کے، اور گزشتہ 4 سالوں کی تبدیلیاں از قسم خصوص ملکیت، کاشتکار کی تبدیلی اور رجسٹرڈ مالکان کی تبدیلیوں کے انتقالات کی، یہ بے، کھتونی، کھیوٹ نمبران کے درج ہونے کے بعد ہر 4 سال بعد اس دوران منظور ہونے والے انتقالات، بے، رہن، ہبہ، تبادلہ، وراثت وغیرہ کا عمل کر کے، اور گزشتہ 4 سالوں کی تبدیلیاں از قسم حقوق ملکیت، کاشتکار کی تبدیلیاں، رجسٹرڈ گرداوری کی تبدیلیاں یا زمین کی قسم کی تبدیلی وغیرہ کا اندراج کر کے نئے رجسٹرڈ حقداران تیار کیا جاتا ہے اور اس کی نقل ضلعی محافظ خانہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس دستاویزات کے نئے اندراج کے لیے انتہائی منظم اور اعلیٰ طریقہ کار موجود ہے۔ اس کی تیاری میں جہاں حلقہ پٹواری کی ذمہ داری ہے، وہاں گرداور اور حلقہ افیسر ریونیو 100% پڑتال کر کے نقائص برآمد کر کے ذمہ داران جو ہوتے ہیں ان کو درج کیا جاتا ہے۔ ضابطے کے مطابق متعلقہ افسران مذکورہ کے متعلقہ گاؤں میں جا کر مالکان کی موجودگی میں ان کے اندراجات کو پڑھ کر سنانا اور اغلاط کی فہرست جاری کرنا ضروری ہے، جن کی موجودگی میں ان کے اندراجات کا درستگی کا پٹواری ذمہ دار ہوتا ہے۔ آخر میں تحصیلدار سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ اب یہ غلطیوں سے مبرا ہے۔ رجسٹرڈ حقداران زمین کے ساتھ رجسٹرڈ گرداوری بھی تیار ہوتا ہے، جس میں 4 سال کے لیے آمدہ فصلات کا اندراج کیا جاتا ہے۔ مارچ میں فصل ربی اور اکتوبر میں فصل خریف مطابق ہر نمبر، خسرہ، قلعہ جات موقع پر جا کر پٹواری مالکان و کاشتکاران کی موجودگی میں فصل کاشتہ و نام مالک برآمد تیار کر کے اس کتاب کے آخر میں درج کیا جاتا ہے کہ کون سی فصل کتنے ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی ایک کاپی تحصیل کے علاوہ بورڈ آف ریونیو کو بھجوائی جاتی ہے، جس سے صوبہ اور ملک کے آئندہ برآمد اجناس کا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ اس رجسٹرڈ میں نہری اور بارانی علاقوں کے علاوہ موقع کی مناسبت سے اقسام زمین، نہری، رکڑ، برانی، بنجر، کھنڈر وغیرہ کے علاوہ روڑی، بند، سڑکیں، رستہ جات، قبرستان، عمارات اور مساجد وغیرہ بھی تحریر کی جاتی ہیں۔ یہ رجسٹر ریونیو کی اہم دستاویز ہے اور مطابق قانون اس کی جانچ پڑتال گرداور سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک موقع پر جا کر نتائج تحریر کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ رجسٹرڈ انتقالات میں جائیداد منتقلہ کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اس میں نام مالک جس کے نام جائیداد منتقل ہوئی، گواہان، نمبر، کھیوٹ، کھتونی، خسرہ، قلعہ، مربع، حصہ منتقلہ، زرثمن، پٹواری مفصل تحریر کیا جاتا ہے۔ گرداور جملہ قواعد تصدیق کرتا ہے اور ریونیو افیسر تحصیلدار بوقت دورہ پٹی داران نمبرداران کی موجودگی میں تصدیق کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ پرت پٹوار پر حکم لکھتا ہے اور پرت سرکار برائے موجودگی میں تصدیق کر کے داخلہ تفصیل دفتر حملہ لے جاتا ہے۔ کاغذات مال متذکرہ کے علاوہ بھی کئی دستاویزات ہوتی ہیں جن سے جملہ ریکارڈ آپس میں مطابقت کرتا ہے اور غلطی کا شائبہ نہیں رہتا۔ جو کاغذات ہر وقت استعمال میں رہتے ہیں اور ان کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے، ورنہ پٹواری کے پاس ایک لال کتاب بھی ہوتی ہے جس میں گاؤں کے تمام جملہ قواعد درج ہوتے ہیں، جیسے ان گاؤں کا کل رقبہ، مزروعہ، کاشتہ، غیر مزروعہ، بنجر، فصلات کاشتہ، مردم شماری کا اندراج، مال شماری جس میں مویشی ہر قسم کے اور تعدادی نر، مادہ، مرغیاں، گدھے، گھوڑے، بیل، گائے، بچھڑے، غرض ہر چیز، تمام قسم کے مویشیوں کا اندراج اس میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ محکمہ بنا اور ان کے قواعد و ضوابط بنایا گیا اور متعلقہ اہلکاران و افسران کی ذمہ داریاں مقرر ہوئی تھیں۔
اگر ان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے تو اس سے بہتر نظام زمین کوئی نہیں۔ یہ نظام انگریز کے دور میں بہترین اور 1964-65 تک نسبتاً بہتر چلتا رہا، لیکن بعد اس ریکارڈ میں کئی خامیاں اور کئی مسائل پیدا ہوتے گئے رفتہ رفتہ۔ اب اس نظام کو گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی کوشش یہی ہے کہ اس کو کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے، اور کافی حد تک یہ لینڈ ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹرائز کیا جا چکا ہے، جس میں لینڈ ریکارڈ کے لیے علیحدہ انہوں نے محکمہ لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز سینٹر کا قیام کیا گیا ہے، جس میں لینڈ ریکارڈ کو تمام جو مینولی تھا اس کو کمپیوٹرائز کیا جا چکا ہے، اور کافی حد تک اس میں پیش رفت ہو چکی ہے۔ محترم سامعین حضرات، آپ تمام دوستوں سے یہ ہمارا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔